نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ العزیز چند دنوں بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف کئی ماہ تک دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جنتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، تاکہ جیسے عام دنوں میں شیاطین میرے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں گمراہ نہ کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بے پناہ نعمتیں اس مہینے کے اندر ہمیں عطا کی ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان المبارک میں اگر اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور وہ سارے کے سارے اعمال ہم انشاءاللہ کریں گے جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیں، اللہ رب العالمین کو جو راضی کرنے والے اعمال۔ اب دیکھیے پچھلے رمضان المبارک میں کتنے ہی ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ تھے، دوست احباب تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، انہیں مہلت نہیں ملی، وہ اس رمضان المبارک کو پا نہیں سکے، اور ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اگلے رمضان تک زندہ نہ رہے۔ اس لیے اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس رمضان المبارک کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے چند خصوصی اعمال آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا عمل رمضان المبارک کے حوالے سے ہے روزہ۔ روزے کی فضیلت کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ میں ہی بندے کو عطا کروں۔ اب بندہ گھر میں اکیلا ہو، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوں، بے حیائی کرنے کا اس کے پاس موقع موجود ہو، مگر اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں ہو، اس وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے وہ روزہ نہیں توڑتا، وہ کوئی چیز نہیں کھاتا، وہ برے کاموں سے رکا رہتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا، وانا اجزی بہ، تو انشاءاللہ اس روزے کا اجر بھی میں ہی اسے عطا کروں گا۔ اور جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ جسے باب الریان کہا جاتا ہے وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے، لا يدخل احد غیرہم، روزہ دار کے علاوہ کوئی شخص وہاں سے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل ہے قیام اللیل، رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کا قیام، راتوں کو قیام کرے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صغیرہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ اس قیام رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو رمضان المبارک کے قیام کی بڑی فضیلت ہے، اور کئی روایات ہیں جن میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا جائے۔ اب قیام کتنی رکعات آپ نے ادا کرنی ہے قیام میں، اس حوالے سے مختلف باتیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، مختلف اقوال ملتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی، صحیح بخاری میں دیگر کتابوں میں موجود ہے، فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعتا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا مہینہ ہو یا دوسرا مہینہ ہو، رمضان المبارک کی رات ہو یا دوسرے کسی مہینے کی رات ہو، 11 رکعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اطمینان سے، سکون سے، خشوع و خضوع کے ساتھ وتروں سمیت 11 رکعت آپ قیام کریں۔
بجائے اس کے کہ آپ 20 رکعت پڑھیں اور اتنی سپیڈ سے پڑھیں کہ نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور عبادت کا ستیہ ناز کر دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ 8 رکعت اور اس کے بعد 3 وتر اطمینان اور سکون سے ادا کر لیں۔ یہی مسنون عمل ہے۔ باقی اگر نفلی عبادت اس سے کوئی زیادہ کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اطمینان سکون سے اس سے زیادہ کر لوں گا تو وہ بے شک کرتا رہے، مگر مسنون عمل یہ ہے کہ 11 رکعت رمضان المبارک کی راتوں میں ادا کی جائیں۔